اب میں پی ڈی ایم کے بارے میں ویسے تو اتنی زیادہ آپ دیکھیں میمز بن گئے ہیں، سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. جو پی ڈی ایم سے چلا گیا، جو پی ڈی ایم میں موجود ہے، پتہ نہیں کیا ہے، حکومت جانی ہے نہیں جانی ہے. جہاں تاریخیں دی جاتی تھی اس حکومت کے جانے کی، وہاں تو اب مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ 5 دن کی جد و جہد ہو یا 5 سال کی، یہ جد و جہد جاری رہے گی. لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی کہیں نہیں جانا. آج ذرا آپ سن لیجئے مولانا صاحب کی گفتگو، بلاول صاحب کی اس کا جواب ہے، یا مولانا صاحب نے گفتگو ہے اور بلاول صاحب کا جواب ہے. انٹرسٹنگ ہے، ذرا دیکھیے. ہم تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو دوست غلطی کر کے اس گاڑی سے اترے ہیں ان کو نظر ثانی کر لینی چاہیے. ہم نے تو ہمارے عہدیدار نے اس اتحاد سے اپنے استعفے پیش کیے، نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. میں سوال عظمہ بخاری صاحبہ سب سے پہلے یہ، کیونکہ اپوزیشن ریلیٹڈ ہے، اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک طویل انٹرویو دیا ہے ایک نیری ٹی وی چینل کو. انہوں نے خود کہا ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے تو وہ کس سے کرنی ہے، اور آپ کی لڑائی ہے کیا اصل میں؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب مجھے گزارش میری ہوگی کہ مجھے ان انٹرپٹ صرف 1 منٹ دے دیجئے کہ میں اپنی بات پوری کروں. مہربانی ذرا ایک ہی منٹ. ہماری لڑائی ہر اس غیر آئینی کام سے ہے جو اس ملک کا اگر آئین الاؤ نہیں کرتا تو وہ کی جائے. اگر تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے ہماری مفاہمت ہے. اگر جو ہے وہ حدود سے باہر نکلیں گے ہماری مزاحمت ہے. اگر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے ہماری مفاہمت ہے. اگر الیکشن جو ہے وہ چوری کر کے سلیکٹڈ کو بٹھایا جائے گا ہماری مزاحمت ہے. اگر ملک کے اندر آئین کی بالادستی جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ اگر اپنا رول جو ہے وہ فری اینڈ فیئرلی ادا کر پائیں گے مفاہمت ہے. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ چیکس کرنے کی اور سینکشنز لگانے کی بات کی جائے گی ہماری مزاحمت ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، اس کے مطابق نون لیگ کو اپنا رول ادا کرنا ہے. چونکہ ہم اس ملک کی بانی جماعت بھی ہیں اور اس ملک کی بڑی جماعت بھی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ 2018 کے جو آر ٹی ایس والا الیکشن تھا اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی پارٹی سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. تو ایسا ہے نہیں، اور اس لیے بڑی سمپل ہماری بات ہے کہ ہم کوئی کسی کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی خواہ مخواہ کی لڑائی ہے، نہ ہم نے کسی کے ساتھ جائیداد بانٹنی ہے. ہمارے صرف پرنسپل کی بات ہے، اور اس پرنسپل کے لیے شہباز صاحب نے کہا کہ ہمیں بیٹھ کر بات چیت کر کے رولز آف دی گیم جو ہیں وہ طے کر لینے چاہیے. مجھے صرف ایک بتائیں، ہر سٹیک ہولڈر بیٹھے اور رولز آف دی گیم طے کریں. جتنے کلیئرلی ان ایکویکل سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے دیا ہے، مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب سے متعدد دفعہ اس طرح سے اس طرح سے آڑے ٹیڑے سیدھے ترچھے جیسے لمبے چوڑے جیسے سوال کیے گئے ہیں اسی بارے میں. شہباز صاحب نے تو آج تک یہ بات نہیں کہی کہ جی جو آئین کے اندر رہ کر کام ہوگا تو ہماری مفاہمت ہے، ایسے ہوگا تو ہماری مزاحمت ہے. He never said it like this. انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہا. میں بتاتی ہوں. انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہا. دیکھیے وہ ایک بڑے پارٹی لیڈر ہیں اور وہ ایک سٹیٹسمین ہیں. انہوں نے بالکل کہا، انہوں نے بالکل انہی باتوں کو کہا. انہوں نے کہا اور یہ کہا، انہوں نے کہا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے، نہ ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن ملک میں انہوں نے یہ جو باتیں میں نے کی سیم انہوں نے وہی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، جو ہے وہ سپریشن آف پاورز کی بات کی. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی. انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی کہ پارلیمنٹ کو سوورن ہونا چاہیے جس کو انہوں نے تالا لگا دیا ہے. اس کے اندر بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو بات کرنی چاہیے اور گیمز آف دا رولز آف دا گیم جو ہے وہ ایک دفعہ طے کر لینی چاہیے. اسی طرح پاکستان آگے جا سکتا ہے. کہتے ہیں رولز آف دا گیم تو وہ ہیں جو آپ کے آئین میں لکھے ہوئے. اس کے علاوہ کون سے رولز آف دا گیم ہے؟ پھر مجھے یہ بتا دیں کون سے رولز آف دا گیم ہے جو شہباز صاحب کرانے وہ یہی نہیں ایسا نہیں آپ کان ایسے نہ پکڑو، آپ کان سیدھا پکڑو. اور وہ یہ ہے کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے بات سن لو نا. میں حکومتی ترجمان نہیں ہوں کہ میں مطلب وہ کروں. میں اس بات کا بھی جواب دوں گی اور وہ میرا جواب یہ ہے
کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے اس پہ عمل کرو. ہماری تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ سپریشن آف پاورز میں باہر سے لائی ہوں, یہ اپنے حدود میں رہنا چاہیے میں باہر سے لائی ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے میں باہر سے لائی ہوں. یہ سب آئین کی باتیں ہیں نا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ امپلیمنٹ کرو, اور جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہ 70 سال میں ہو کے پاکستان کی تباہی ہو گئی. اب خدارا بہت ہو گیا, اب رج جاؤ اور پاکستان کے لیے بہتری کرو. پاکستان کو آگے مجھے پوچھ رہے تھے اعجاز چودھری صاحب سے, لیکن یہ جو بھی آپ نے کہا, اور آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں اب آپ اس کو ایگری کریں گے نہیں, بٹ دیر از اے ڈیوائڈ ان دا پارٹی دیٹ ایکچولی شوز. ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں. نہیں, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ ہی نہ کیجئے. یہ تو دونوں کی باتیں میں نے کل بھی چلائی تھی, آج بھی سن لیجئے. اٹس اے ریکارڈ, میں تو نہیں کہہ رہا, دونوں معزز شخصیات فرما رہی ہیں, سنیے. جو پارٹی اپنے زبان سے پھر جائے, جس پر ہم اعتماد نہ کر سکیں, اس کی پی ڈی ایم میں گنجائش نہیں ہے, ان کی جگہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی پی ڈی ایم میں اکیلی مجاز نہیں ہے کوئی فیصلہ دینے کی, نکالنے کی یا رکھنے کی. کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ دیکھیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ confrontation is not our path. It has to be consultation. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. عباس صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ, تو یہ نان سٹارٹر ہے. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے سکے بھائی ہیں, ہم بھی ان کے بھائیوں کی طرح. 32 سال میں انسان بھائی بن جاتا ہے, تو میں نے کبھی پیر پکڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو نواز شریف صاحب بات سننے والے آدمی ہیں. اچھا, بٹ ٹھیک ہے, دونوں معزز شخصیات کا ایک ایشو کے اوپر جو بیانات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ کل بھی ہم نے چلائے تھے. بٹ مجھے صرف ایک بات ہے اعجاز چودھری صاحب, بات یہ ہے اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو یہ تو بڑی, بالکل میں آپ واپس آ رہا ہوں, میں ذرا اعجاز چودھری صاحب کو موقع دے دوں کہ جو آئین قانون کی بات ہے اعجاز چودھری صاحب, وہ تو پھر ہر ایک کے لیے اچھی ہے, وہ شاید آپ کو بھی فائدہ دے گی, آج بھی دے گی, آگے بھی دے گی. الیکشن تو ساروں نے لڑنے آگے, حکومتیں بنے نہ بنے تو بات کی بات ہے. جی بلا شبہ. اصل میں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عظمہ نے 4-5 دفعہ میرا نام لے کر ذکر کیا ہے. عظمہ کس دور حکومت کی بات کرتی ہیں؟ اصل میں تو یہ 2 حکومتوں میں شامل رہی ہیں نا, اور جن کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں ان کے بارے میں ان کا فرمان یہ تھا کہ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے اور بکا ہوا ہے اور غدار وطن ہے. اس لیے مجے کچھ گڑبڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور میں کلیئر کر دوں گا اپنی باری پہ, آپ چلا سکیں تو چلا دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے, تحریک انصاف سے زیادہ کون اس کو سمجھتا ہے؟ یعنی ہم تو ان 2.5-3 سال میں حکومت کی ہے نا, باقی تو سارے یہاں پہ مارشل لاؤ کی پیداوار ہیں, یہ فوجیوں کے گملوں میں اگے ہوئے ہیں, انہی کا دودھ پی پی کے پل کے اتنے بڑے ہوئے ہیں. ان کی کون سی آپ بات کرتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ لڑائی ہے یہ چچے اور بھتیجی کے درمیان, عظمہ کا تو اس سے ظاہر ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر جتنی گفتگو آپ نے شاہد خاقان عباسی کی اور شہباز شریف صاحب کی سنائی ہے, میرا خیال ہے یہ دو بدو ہیں. یعنی پی ڈی ایم تو ظاہر چاروں شانے چت ہے, اس کا تو مطلب کوئی جوڑ نہیں اکٹھا رہ گیا ہوا, اور وہ مولانا کی بس جو ہے پنکچر ہے, سواریاں بھاگ گئی ہیں. اب وہ ہاکر کی طرح آواز لگا رہے ہیں لیکن کوئی آئے گا نہیں. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. پی ایم ایل این اپنے آپ کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہی. ایک بھتیجی ہے, ایک چچا ہے, ایک خاقان عباسی ہے, ایک مافی پارٹی ہے جو جا کے یعنی جرنیلوں سے کہتے ہیں 7 گھنٹے کی اور 4 گھنٹے کی ملاقاتیں کر کے آئے. ایک وہ پارٹی ہے, ایک مزاحمت کی پارٹی ہے, پھر ایک بیچ میں سے اور پارٹی نکل آئی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اس لیے یہ ٹوٹل کیوس ہے, اور یعنی ان کے درمیان اس قدر کنفیوژن ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک پاؤں پکڑنے کی بات کر رہا ہے, دوسرا پاؤں سے کھینچ کے یعنی رکھنے کی بات کر رہا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو نہ یہ ان 2.5-3 سال میں کچھ ذکر پہنچا سکیں, آئندہ باقی ماندہ وقت میں پہنچا سکیں گے. یہ باہم دست و گریباں ہیں, اور ان کا باہم دست و گریباں ہونے کا وجہ پتہ کیا ہے منیب؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر سیاست میں کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کا ٹولہ ہے جس میں مفرور ہیں, جس میں سزا یافتہ ہیں, جس میں یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہ جو بھاگوں کے ضمانتی ہیں. ان کی کل کہانی مجھے صرف ایک بات سمجھ نہیں آتی سر, میں تو آپ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں, مجھے سر میری آرٹ سن لیں. آپ الیکشن لڑتے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ آپ نے کہا یہ ان کا کوئی سیاست نہیں ہے, ان کا کوئی
کوئی ویژن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بہت کچھ آپ نے گروا دیا. کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, الیکشن ہوتا ہے یا بائی الیکشن ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو دھول چٹاتے رہتے ہیں, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کو بڑے چالو شانے چت کرتے ہیں. ویسے منیب, آپ بھی اب سینئر رینکرز میں شامل ہیں. 2013, 14, 15 کے اندر جوں ڈیرہ غازی خان سے, ملتان سے, لودھرا سے, لاہور سے, اپنا حافظ آباد سے, اور نہ جانے, یعنی کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جو ان کو چارے شانے چت نہیں گرایا تھا. اور جو نہیں جیت سکے تھے ان کی سیٹیں جیتی تھیں, جو نہیں جیت سکے تھے اس میں ووٹ بڑھائے تھے. یہ پی ایم ایل این تو اس وقت سینٹرل پنجاب کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. یہ ملکی سطح کی سرے سے پارٹی نہیں ہے, نہ کے پی میں, نہ اپنا سندھ میں, نہ بلوچستان میں, نہ گلگت بلتستان میں. آپ فرما رہے ہیں آپ کی بات کی عزت بہت ہے, لیکن مشاہرہ میں آپ کو انہوں نے ہرایا. یہ ڈسکا, یہ وزیر آباد, یہ گجرانوالا, آپ کہتے ہیں آپ کے ووٹ بڑے ٹھیک ہے, بٹ ون از اے ون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آپ کے متعدد ایم این اے صاحبان 2018 میں بالکل تھرو دا اسکن آف دیئر ٹیتھ جیتے ہیں, 1000, 2,000, 4,000 ووٹوں سے. بالکل میں آپ سے عرض کرتا ہوں, 400 سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ظاہر ایک فیئر الیکشن اور فیئر کیمپین کے قائل ہیں. ہمارے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ ادھر جناب الیکشن کا اناؤنس ہوا اور ادھر ساری سرکاری مشینری اور ساری فنڈز اور سارے کام شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو اپنے دور کے اندر یعنی الیکشن کی صبح تک کارپیٹنگ ہونی رہتی تھی. ہم ظاہر ہے یہ بات بالکل آپ کے درست ہے کہ اگر ترقیاتی کام اس طرح ہوتے تو یہ 2-2, 4-4 ہزار ووٹ کا فرق جو ہے ختم ہو جاتا. اچھا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی پیمانہ اور معیار نہیں آپ بنا سکتے. اچھا, یہ بائی الیکشن کوئی پیمانہ معیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ٹھیک ہے, آپ کا فیئر کوئی معیار نہیں, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. بٹ میں ذرا ازما بخاری صاحب کے پاس واپس آنے سے پہلے, کتنے الیکشن ہم نے ان سے جیتے تھے آپ کو میں بتا چکا ہوں سر. یعنی جب یہ حکمران تھے تو کتنے الیکشن جیتے تھے. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان سب سے پوچھ لیں جب انہوں نے حکومت حاصل کی تو قیمتیں کیا تھیں, جب چھوڑی تو قیمتیں کیا تھیں. اچھا چلے سر اس کے اوپر وہ ایک اور مکالمہ ہے سر, وہ ایک اور میں گزارش مکالمہ نہیں ہے, کلیئر ہے سر. یا تو یہ ایسے چیمپئن ہو نا کہ جناب وہ ہم سر ٹھیک ہے 140 روپے تک چینی نہیں گئی تھی پی ایم ایل این کے دور میں. سر اس پہ بالکل ڈیٹیل میں پروگرام کرنے کے اتنا درد ہے, غریب کا اتنا درد ہے تو ان کو چاہیے چینی جو ہے نا 75% چینی کی ملیں ان کی ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں ذرا